دبئی کی سڑکوں پر گرمی اپنے عروج پر تھی، لیکن عین اسی وقت دبئی میں ایک کمرہ ایسا ضرور تھا کہ جہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ یہ اپریل سن 2021 کی بات ہے کہ جب دنیا بھر کے اخبارات اور پاکستان کے اخبارات نے اس خبر کو شائع کیا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI اور را کے اہم لوگوں کے درمیان دبئی کے ایک ٹھنڈے کمرے میں ملاقات ہوئی ہے۔ ثبوت میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کلپ آپ کو اخبار کا نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح کے بے تحاشا اخبارات کے کلپس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ دور عمران خان کا اور دوسری طرف وہاں پر دور مودی کا تھا، اور یہ بات طے ہو رہی تھی کہ دونوں ممالک کے خفیہ اداروں کے اہم عہدیداران اس وقت دبئی میں موجود تھے، جہاں پر ان کے درمیان یہ معاملہ طے پایا کہ کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کس طریقے سے کیا جائے گا اور دونوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کس طریقے سے کریں گے۔ تو اگر کسی کو یہ بات تعجب لگی کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI اور انڈیا کے خفیہ ادارے را کو دونوں کو ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور دہشت گردی کے حوالے سے دونوں کو یعنی کہ وہ نون اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ آئیے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا یہ کلپ سنیے۔ would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جو کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، چاہے اس میں بلوچستان لبریشن آرمی کی طرف سے ہو، چاہے وہ TTP کی طرف سے ہو، چاہے وہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اوپر الزامات کا سلسلہ ہو، وہ ہمیشہ را پر ڈالا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انڈیا کے اندر کشمیر ہو، خالستان ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کا الزام انڈین حکومت ہمیشہ پاکستان کے اداروں پر ڈال دیتی ہے۔ تو کیا اگر دونوں کے درمیان کانفلکٹ زون ہو تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ دونوں مل کر کسی جگہ پر گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آئیے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو تاریخ کے ان حوالوں سے بات بتاتا ہوں کہ کیا یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ سن 2014 میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا اور اس فتنے کا نام دیا گیا داعش، یا جسے ISIS کہا گیا، اور اسے یہ کہا گیا کہ اس کے خلاف دنیا بھر کے 80 ممالک کے قریب ایک اتحاد تشکیل پایا۔ اس میں چاہے نیٹو ہو، چاہے اس میں آسیان کے ممالک شامل ہوں، چاہے اس میں اقوام متحدہ کے کئی ممالک شامل ہوں، اور ان سب کے درمیان ایک کولیبریشن ہوا۔ موجودہ دنیا کے اندر اور موجودہ حالات کے اندر کوئی حالیہ دنوں کے اندر اگر کوئی ایسی مثال ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف داعش کے خلاف ملتی ہے کہ جہاں پر 80 ممالک کا اتحاد ہوا، اور نہ صرف یہ ایک دوسرے کو انٹیلیجنس کی معلومات فراہم کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف آپریشن بھی کرتے تھے۔ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI اور انڈیا کے خفیہ ادارے را بھی اس میں کہیں نہ کہیں پر شامل تھے، خصوصی طور پر جو لوگ انڈیا سے وہاں پر گئے تھے جہاد کے نام پر، اور وہاں پر جو گرفتاریاں ہوئی تھی اس حوالے سے وہاں پر را کا کولیبریشن کسی نہ کسی سطح پر رہا، اور پاکستان کا بھی اس حوالے سے تعاون یا پاکستان کی بھی وہاں موجودگی رہی۔ وہاں پر نیٹو کی جہاں انٹیلیجنس کام کرتی تھی، وہیں پر امریکن انٹیلیجنس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی موڑ پر ایران کے ساتھ بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے تھے۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے اپوزٹ سمجھے جاتے تھے لیکن وہ شیئر کرتے تھے۔ میں جس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سو غور سے سمجھیے گا، لیکن اس کے لیے ضروری کیا چیز ہوتی ہے اور کیا ایلیمنٹ ہے؟ کیا یہ مستقبل میں جس بات کا اظہار اس وقت خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا وہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ تجویز پاکستان کے بہت اہم اداروں کے ساتھ ایک کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہوئی ہوگی، اور کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا یہ بات ویسے ہی بلاول نے کہہ دی ہوگی کہ ہاں ایسا ہو جائے، اور کیا یہ ممکنات میں سے ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے اور خاص طور پر انڈیا کے ادارے کسی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، کسی نہ کسی سطح پر یہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک بڑا ہی کمپلیکس، ایک بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ کمپلیکیٹڈ ایک تعلق موجود ہے، اور وہ کمپلیکیٹڈ تعلق اس حوالے سے موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر رہے۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک انڈیا کی سازشیں اور انڈیا کی پراکسیز پاکستان پر کسی نہ کسی صورت پہ حملہ آور رہی ہے، اور اسی طریقے کا الزام انڈیا بھی لگاتا رہا ہے۔ لیکن ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے کرائسس میں یا ایشوز اگر ایسے ہوں کہ جس میں اگر یکسانیت پائی جاتی ہے تو اس کے بعد کئی ممالک ایک ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سائبر کے حملے جو ہوتے ہیں، سائبر اٹیکس جسے کہا جاتا ہے، جس میں مختلف چیزوں کو ہیک کیا جاتا ہے، اس حوالے سے نیدرلینڈ نے پچھلے دنوں ایک انفارمیشن امریکہ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور پھر امریکہ نے یہ انفارمیشن نیدرلینڈ کے ساتھ کر اسے آگے بڑھایا۔ اس میں جو لوگ ملوث تھے، اس میں ایک گروہ تھا جس میں پاکستان کے سائبر حملہ کرنے والے اور انڈیا کے سائبر حملہ کرنے والوں کے درمیان ایک گہرا تعلق پایا گیا تھا۔ اسی انٹیلیجنس کی بنیاد پر پاکستان کے اندر بھی بہت ساری گرفتاریاں ہوئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر انڈیا کے اندر بھی بہت ساری گرفتاریاں ہوئی تھی۔ سب سے بڑی چیز، ایک جو چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کامن انٹرسٹ۔ اگر کامن انٹرسٹ کسی بھی ملک کے درمیان ہو اور وہ دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ کانفلکٹ اور بہت ہی زیادہ کھچاؤ کی کیفیت بھی موجود ہو، تو اس کامن انٹرسٹ یعنی کہ مشترکہ مفاد کے طور پر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب مشترکہ مفاد میں جو سب سے بڑا معاملہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا اور بلاول نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ تھا کہ دہشت گردی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جسے دہشت گردی سمجھتا ہے، انڈیا اسے دہشت گردی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انڈیا جسے دہشت گردی کہتا ہے اس میں پاکستان اپنے خاص طور پر اعتراضات رکھتا ہے۔ کشمیر کا معاملہ ہو، وہاں پر انڈیا اگر اسے دہشت گردی کہتا ہے تو پاکستان اسے فریڈم فائٹر یا حریت پسند قرار دیتا ہے۔ BLA کہ جسے پاکستان دہشت گردی قرار دیتا ہے اور اسے فتنہ ہندوستان قرار دیا جاتا ہے، وہیں پر مودی سرکار بلوچستان کی اس لبریشن فورسز کو یا اس موومنٹ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ہر سطح پر۔ بالکل اسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کو جسے فتنہ قرار دیا جاتا ہے، فتنہ الخوارج قرار دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، انڈیا بند لفظوں میں نہیں بلکہ کھلے عام اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو اگر دہشت گردی کے خلاف اگر کامن انٹرسٹ کی بات کی جائے تو کیا دہشت گردی میں کامن انٹرسٹ پاکستان اور ہندوستان کا ایک ہو سکتا ہے؟ اور اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نون اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں تو کیا انڈیا اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں، کیا اس بات کا تعلق کسی طور پر بھی یہاں سے ہے یا نہیں ہے؟ صدر ٹرمپ نے جب اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر کر دیا ہے تو وہاں پر 3 بڑے اہم نکات پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے حوالے سے ثالثی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نقطہ یہاں آ کر رکتا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک اور لفظ بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ دنوں کے اندر پاکستان کے اعلیٰ حکام اور انڈیا کے اعلیٰ حکام کے درمیان ایک ملاقات بھی متوقع، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں کی ملاقات کسی عشائیے پر ہو سکے۔ کیا یہ ملاقات اس وقت دونوں جانب کے بڑے سربراہان کے درمیان ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس بارے میں کوئی تعاون کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی بات ہو سکے؟ پاکستان کے جو اس وقت ISI کے سربراہ ہیں عاصم ملک صاحب، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر معاملات میں جہاں وہ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیتے ہیں وہاں پر بہت سارے اہم فیصلے کرنے کا بھی ان کو اختیار حاصل ہے، اور یقینی طور پر وہ فیصلے کسی نہ کسی سطح پر پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب اور پاکستان کی جو وزیر اعظم ہیں ان کے مشوروں سے ہوگا۔ مگر سوال ہمارا یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنتی ہے اس میں اس وقت انٹرنیشنلی پوری دنیا
کے اندر جس خبر کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI اور انڈیا کے خفیہ ادارے را کے درمیان ایک تعاون کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی دونوں ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کہی، لیکن یہی فوکس بات تھی، اور اسی فوکس بات میں اگر دونوں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو دونوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہے کامن انٹرسٹ، اور اب تک کی صورتحال میں یہ کامن انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو سکے کہ ہاں بھائی دونوں مل کر کسی حوالے سے کام کر سکتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے، اور دونوں کسی بھی صورت میں جو ایک ماضی کی 76 سالہ تاریخ رہی ہے اس میں ٹرسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پاکستان کے تو بہت بڑا دکھ ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں اور پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے کو الگ کرنے میں اسی را اور اسی انڈین حکومت کا کردار اب کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو پاکستان کے زخم بہت زیادہ گہرے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کا ایک ایسا وفد جسے وزیر اعظم اور موجودہ حکومت کی ایک کھلی سپورٹ حاصل ہو اور اس میں جا کر اگر بلاول بھٹو زرداری یہ بات کا اعلان کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہیں اور بہت سارے اہم ایلیمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک سب سے اہم نقطہ اس میں کامن انٹرسٹ کا ہے جو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم نقطہ بھی، اور وہ ہے کہ کیا یہاں پر جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس معاشی صورتحال کے حوالے سے یا دیگر حملوں کے حوالے سے دونوں کے درمیان کوآپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو نیدرلینڈ اور ایک امریکہ کی دی تھی۔ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ایک بڑا ہی مشترکہ جو چیز ہے وہ ہے سائبر حملے، اور پاکستان اور انڈیا کو جس چیز پہ ایک مشترکہ معاملہ کے جو درپیش ہے وہ ہے پاکستان اور انڈیا کے وہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کے جو دونوں ممالک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ در حقیقت میں ایک بات کا لفظ استعمال کروں تو انڈیا کے اندر ایک سائبر مافیا موجود ہے، اور ایک مافیا پاکستان میں بھی موجود ہے جو کہ پاکستان کی حکومت کو ڈاش دیتا ہے، اور وہ انڈیا کے ان مافیا کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ مل کر یہ پوری دنیا کے اندر مختلف اسکیم کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے اسکیم ہوں چاہے وہ بڑے اسکیم ہوں۔ عام طور پہ کچھ ٹیکنالوجیز نہ صرف انڈیا سے پاکستان میں شفٹ ہو رہی ہے بلکہ پاکستان اور انڈیا کے یہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کے جو کہ اس طرح کے سائبر معاملات میں انوالو ہیں وہ بڑے ہی خطرناک طور پر ان دونوں ممالک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں ممالک اس ایک نقطے پر ایک ہو کر جس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں کہ آئیے جو ہم دونوں کے یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو سائبر کے معاملات میں انوالو ہیں ان سب کو کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے، یہ وہ نقطہ ایک ہو سکتا ہے کہ جس پر دونوں متفق ہو سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر صورتحال اور بھی ہے کہ کیا دونوں ممالک میں اس وقت جغرافیکل بحران یعنی کہ کوئی ایسا بحران موجود ہے کہ جس پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان نے وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر بلاول بھٹو وہاں گئے، اور یقینی طور پر پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری کے یہ الفاظ بے معنی، بے وزن اور بے وقت نہیں ہوں گے، بلکہ یقینی طور پر اس میں کوئی ایسی گفتگو ضرور چھپی ہوگی کہ جس میں پاکستان اس خطے کے لیے کچھ بڑا سوچ رہا ہوگا یا پھر بڑے کی طرف فیصلہ کر رہا ہوگا۔ اب اس سارے سلسلے میں ایک ملاقاتیں جس کی طرف ٹرمپ نے اشارہ کیا تھا وہ ہونا ضرور باقی ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو ماضی کی ایک مثال دی کہ اپریل 2021 کے اندر اسی طرح کی ایک ملاقات دبئی کے اندر ہوئی تھی جس کو مختلف اخبارات نے شائع کیا تھا۔ تو کیا ہم اس پیش رفت کو بھی آگے کی طرف کا ایک قدم سمجھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا آئندہ کے دنوں میں انڈیا اپنے ان تمام ایجنٹوں کے نام دے گا کہ جو بلوچستان کے اندر کام کر کے پاکستان کے امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا پھر انڈیا ان لوگوں کی فہرست ضرور جاری کرے گا کہ جو فتنہ الخوارج کے طور پر ان کی سرپرستی انڈیا سے براہ راست کی جا رہی ہے، یا پھر انڈیا ان تمام آپریشنز کو روکے گا کہ جس میں پاکستان نے لوگوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے۔ کیا انڈیا ان تمام لوگوں کی ڈیٹیلز پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اب تک خراب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب اب انڈیا کی طرف سے آنا باقی ہے۔ یاد دیجیے گا، اللہ نے کے بعد